ریلوے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹرانسپورٹ نظام سمجھا جاتا ہے جو عوام کو سستی، محفوظ اور تیز رفتار سہولیات فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی ریلوے کا نظام برطانوی دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ادارہ ملکی معیشت اور عوامی آمد و رفت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے گزشتہ چند دہائیوں میں یہ نظام مسلسل زوال کا شکار رہا ہے۔ آج پاکستان ریلوے کو اکثر حادثات، پٹڑی سے اترنے اور بد انتظامی کی خبروں میں یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان ریلوے میں پیش آنے والے حادثات کی کئی بنیادی وجوہات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان ریلوے کے زیادہ تر ٹریک، پل اور سگنل سسٹم نو آبادیاتی دور کے ہیں جن پر کئی دہائیوں سے بڑی مرمت یا اپ گریڈ نہیں کی گئی۔ زنگ آلود ریل پٹڑیاں اور کمزور پل کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ٹرینوں کے انجن اور بوگیاں اکثر پرانی ہیں اور ان کی باقاعدہ مرمت نہیں کی جاتی۔ کئی بار حادثات کا سبب صرف بر وقت معائنہ نہ ہونا یا معمولی فنی خرابی کو نظر انداز کرنا بنتا ہے۔ زیادہ تر ٹرینیں گنجائش سے زیادہ مسافروں اور سامان کو لے کر چلتی ہیں۔ اس دباؤ کی وجہ سے انجن اور ڈبے اپنی اصل صلاحیت سے زیادہ کام کرتے ہیں، جو حادثات کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ عملے کی ناقص تربیت، ڈیوٹی کے دوران تھکن اور غفلت بھی حادثات کی بڑی وجوہات ہیں۔ سگنل کو نظر انداز کرنا یا رفتار کی حد سے تجاوز کرنا بارہا جان لیوا ثابت ہوا ہے۔ پاکستان ریلوے ہمیشہ سے خسارے کا شکار رہا ہے۔ ناکافی بجٹ کی وجہ سے نہ تو جدید سہولیات لائی جا سکیں اور نہ ہی پرانے نظام کو بہتر بنایا جا سکا۔ فنڈز کے غلط استعمال اور شفافیت کی کمی نے ادارے کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ سی پیک کے تحت ریلوے کی اپ گریڈیشن کے منصوبے برسوں سے التوا کا شکار ہیں، جس کے باعث پاکستان ریلوے جدید تقاضوں کے مطابق ڈھلنے میں ناکام ہے۔ شدید بارشیں، سیلاب اور گرمی کی لہریں ریل پٹڑیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن بروقت مرمت اور اقدامات نہ ہونے کے سبب یہ مسائل حادثات میں بدل جاتے ہیں۔ مسلسل پیش آنے والے حادثات نے نہ صرف مسافروں کی جانیں لی ہیں بلکہ عوام کا ریلوے پر اعتماد بھی بری طرح مجروح کیا ہے۔ ہر بڑے حادثے کے بعد درجنوں خاندان متاثر ہوتے ہیں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اور اربوں روپے کا مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے کی کارکردگی پر عالمی سطح پر بھی سوالیہ نشان لگتا ہے، جس سے سرمایہ کاری رک جاتی ہے اور ادارے کی ساکھ مزید خراب ہو جاتی ہے۔ پاکستان ریلوے کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے درج ذیل اصلاحات ناگزیر ہیں۔ پرانے ٹریکس، پل اور سگنل سسٹم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق فوری طور پر اپ گریڈ کیا جائے۔ انجنوں اور بوگیوں کی فنی جانچ اور دیکھ بھال کے لیے ایک سخت اور مؤثر نظام بنایا جائے۔ مسافروں اور سامان کی گنجائش کے مطابق ٹرینیں چلائی جائیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ڈرائیورز اور دیگر عملے کو جدید ٹیکنالوجی اور حفاظتی اصولوں کی تربیت دی جائے۔ حکومتی سبسڈی کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ادارہ خسارے سے نکل سکے۔ ریلوے کے فنڈز کے شفاف استعمال کے لیے ایک مؤثر احتسابی نظام قائم کیا جائے۔ ڈیجیٹل سگنلنگ، سیفٹی الارم سسٹم اور خود کار ٹرین کنٹرول سسٹم متعارف کرائے جائیں۔ پائیدار انفراسٹرکچر تیار کیا جائے جو سیلاب یا شدید گرمی کو برداشت کر سکے۔ پاکستان ریلوے کو بار بار پیش آنے والے حادثات نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ادارہ فوری اصلاحات کے بغیر مزید نہیں چل سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت، عوام اور نجی شعبہ مل کر اس ادارے کو جدید خطوط پر استوار کریں۔
اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ ادارہ مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے، مگر اگر سنجیدہ اصلاحات لائی گئیں تو پاکستان ریلوے دوبارہ ملکی ترقی اور عوامی سہولت کا ضامن بن سکتا ہے۔